یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بیٹا ہے، یہ خاندان ہی سارا علمی ہے۔ میدان میں آئے، اگر کہا پادری ذرا اپنا دعویٰ میرے سامنے دہراؤ نا، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں قرآن سچا نہیں ہے، بائبل سچی ہے، اور اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ آگ کی چکھا جلائی جائے، قرآن کو بھی آگ میں ڈالا جائے، بائبل کو بھی آگ میں ڈالا جائے، جو جل جائے وہ جھوٹا، جو بچ جائے وہ سچا۔ شاہ صاحب نے فرمایا بائبل کو اللہ کی کتاب بھی مانتا ہے، پھر آگ میں بھی ڈالتا ہے۔ میں قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ قرآن ہماری مقدس کتاب ہے، ہم اپنے ہاتھ سے آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ تو اپنی بائبل کو آگ میں ڈالتا ہے۔ اس نے کہا پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب مقابلہ میں دو فریق کھڑے ہیں تو کوئی فیصلے کی شکل بھی تو ہونی چاہیے۔ میں قربان جاؤں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جوتیوں پر، فرمایا اس کے فیصلے کی صورت میں عبدالعزیز تجھے بتاتا ہوں، قرآن اور بائبل کو ہم آگ میں نہیں ڈالتے۔ میں بھی 2 نفل پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو بھی یہاں آگ میں چھلانگ لگا، جو بچ گیا وہ سچا، جو جل گیا جھوٹا۔ اس نے بائبل کو تو نشانہ لگایا ہوا تھا، اپنے آپ کو تو نشانہ نہیں لگایا ہوا تھا، بھاگ گیا۔ پادری میدان سے بھاگ گیا۔ الحمدللہ بر صغیر کے مسلمانوں نے قرآن کا تحفظ کیا اور خوب کیا۔ جب تک انگریز کا یہاں راج رہا، اپنی طاقت کے مطابق علماء روٹیاں مانگتے رہے، محلے سے اکٹھی کرتے رہے، دور دور تک 3 میل تک روٹیاں لینے کے لیے، کھانے کے لیے جاتے تھے۔ بڑی مشکل میں وقت گزارا، لیکن جب اللہ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں دے دی، مسلمان یہاں آ گئے، تو انہوں نے مدارس کا انتظام کیا۔ آج الحمدللہ پاکستان کے اندر جتنا قرآن کا تحفظ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میرا تعلق پی سی بورڈ کے ساتھ ہے، آپ کے اس مدرسے کا تعلق پی سی بورڈ کے ساتھ ہے۔ 22,000 مدرسے اس بورڈ کے اندر شامل ہیں، جو سال بھر میں قرآن پاک کو ازبر کر لیتا ہے، پورا یاد کر لیتا ہے۔ ختم کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ختم کرنے کے بعد گردان کرنی ہوتی ہے، پختہ کرنا ہوتا ہے۔ جو قرآن پاک کو پختہ کر لیتا ہے، وفاق المدارس بڑے بڑے قاریوں کو بھیج کر اس کا امتحان لیتا ہے، جو پاس ہو جاتے ہیں ان کو سند جاری کرتا ہے۔ اس سال جتنے قرآن کے پکے حافظوں نے امتحان دیا ہے ان کی تعداد 78,000 ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ مزیدار نہیں کہی۔ اصل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ تھوڑا سا پاکستان سے باہر نکلے، آپ کو اس کی قدر معلوم ہوگی کہ لوگ قرآن سیکھنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں، ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں۔ میرے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہانک کانک کے اندر پڑھا رہے ہیں، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کافروں کا ملک ہے، لیکن مسلمان بھی آباد ہیں وہاں، کہ مسلمانوں میں کتنی پیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں اس جزیرے کے باہر کچھ اور جزیرے ہیں
جن میں جہازوں کے ذریعے سے جانا پڑتا ہے، وہاں کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم زیادہ نہیں تو مہینے میں 4 دن ہمیں دے دو، ہمیں اللہ کا قرآن پڑھا دو۔ 4 دن، ہفتے میں 1 دن۔ لیکن وہاں اتنے حفاظ نہیں ملتے کہ جو وہاں جا کے ان کو پڑھا سکے۔ یہ پاکستان ہے، خوش قسمت ملک ہے کہ گلیا گلیا دین کا مدرسہ موجود ہے، گھر گھر کے اندر علماء موجود ہیں، بڑے اور چھوٹے شہروں کے اندر قرآن یاد کیے ہوئے بچے موجود ہیں۔ بعض بستیوں میں تو اتنے حافظ ہیں کہ اس کا نام بھی حافظ آباد رکھ دیا۔ میں بھی جانتا ہوں اس بستی کو، اس بستی کو ان کا نام حافظ آباد رکھ دیا۔ میں مختلف ملک کے حصوں میں جاتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے شہر میں 20 حافظ ہیں، ہمارے شہر میں 100 حافظ ہیں، ہمارے شہر میں 500 حافظ ہیں، 100 عالم ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے پاکستانیوں پر، اور اللہ پاک نے پاکستان کے عوام کو یہ جذبہ دیا ہے کہ انہوں نے مدارس کا نظم چلا رکھا ہے۔ اگر حکومتیں چلانے والی ہوتی تو کبھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے۔ مشرف نے 2-4 مدرسے بنائے تھے دکھانے کے لیے، آج ان میں سے ایک بھی نہیں چل رہا، لیکن آپ ہزاروں مدرسے چلا رہے ہیں۔